السلام علیکم، 4TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس بلیٹن کی اہم خبروں پر۔ سرکاری عہدیدار سوالات کے جوابات دینے میں ناکام، PAC اجلاس میں عہدیداروں پر ارکان کی شدید برہمی۔ پردیش کانگریس میں کوئی مسائل نہیں، صرف بنیادی سطح سے کام کرنے کی ضرورت، ریاستی قائدین سے ملاقات کے بعد ویلار روی کا بیان۔ فریض حج کی ادائیگی کے خواہش مند مزید 100 درخواست گزاروں کو پاسپورٹس جاری کرنے کا فیصلہ، حج کمیٹی کی کامیاب نمائندگی۔ وشاکھا ایکسپریس سے 60 کلو گانجا گجرات منتقل کرنے کی کوشش، بین ریاستی ٹولی کے 4 ارکان گرفتار۔ اور حیدرگڑھ اتاپور چوراہے پر سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک، خاتی لاری ڈرائیور گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریاستی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں ارکان نے عہدیداروں پر شدید برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عہدیدار کمیٹی کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ PAC کا اجلاس صدر آر پرکاش ریڈی کی غیر موجودگی میں جے پال یادو کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پولی چنتلا، کلوا کرتی، کرشنا اور گوداوری ڈیلٹا کو عصری بنانے کے پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران EPC کے تحت ادا کی جانے والی رقم کو من مانی طور پر ادا کیے جانے کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیٹی کے رکن کنا بابو نے کہا کہ EPC اسکیم پر دیگر ریاستوں کی طریقہ کار کا جائزہ لینے کی CAG کو ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسمبلی کی PAC کمیٹی کا اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں راجیو سوا گروہا کے تحت ریاست بھر میں 24 پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ بعد میں کمیٹی کی رکن N راج کماری نے کہا کہ کم قیمت پر مکانات فراہم کرنے کے مقصد سے جو مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں سڑک، پانی اور برقی کی سہولتیں ہی موجود نہیں ہیں۔ اس سے صرف خانگی بلڈرز کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے عوامی سہولتوں کا خیال کر کے مکانات تعمیر کرنے کی سفارش کی۔ آندھرا پردیش میں کانگریس پارٹی کے حالات کا جائزہ لینے اور 18 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے پارٹی اعلیٰ کمان نے مرکزی وزیر ویلار روی کو حیدرآباد روانہ کیا ہے۔ دورے کے پہلے دن انہوں نے کئی ریاستی قائدین سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ پارٹی میں کوئی مسائل نہیں ہے، صرف بنیادی سطح سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست میں کانگریس پارٹی میں جاری سیاسی اتھل پتھل کو دیکھتے ہوئے کانگریس اعلیٰ کمان نے مرکزی وزیر ویلار روی کو حیدرآباد روانہ کیا ہے۔ پیر کی رات حیدرآباد پہنچنے کے بعد ویلار روی نے کانگریس کے اہم قائدین کے ساتھ ملاقات کا آغاز کیا۔ صبح میں لیک ویو گیسٹ ہاؤس میں سینئر لیڈر KVP رام چندر راؤ اور رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے ویلار روی سے ملاقات کی۔ بعد میں ویلار روی صدر PCC بوستا ست نارائنا کے ہمراہ گاندھی بھون پہنچے، جہاں انہوں نے ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا کے علاوہ دیگر پارٹی قائدین سے ملاقات کی۔ ویلار روی نے اس موقع پر انہیں ریاست میں کانگریس پارٹی امور کا انچارج بنائے جانے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ ویلار روی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے ویلار روی کی حیدرآباد آمد کو خوش آئند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں پارٹی جن حالات سے گزر رہی ہے اس کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ہنمنت راؤ نے کہا کہ ویلار روی کے دورے کو وزیر اعلیٰ کی تبدیلی یا پھر پارٹی امور کے انچارج کی تبدیلی سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ ہنمنت راؤ نے کہا کہ ریاست میں 18 حلقہ جات میں ہونے والے ضمنی انتخابات کی حکمت عملی کو طے کرنا بھی ویلار روی کے دورے کا اہم مقصد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غلام نبی آزاد چونکہ وزیر صحت ہیں، اسی لیے ان کی مصروفیت کی وجہ سے ویلار روی کو حیدرآباد بھیجا گیا ہے۔ رکن کونسل P وینکٹ راؤ نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صدر PCC اور چیف منسٹر کے درمیان رابطے کی کمی اور تال میل کا فقدان پارٹی کارکنوں کی جانب سے بغاوت کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2014 میں پارٹی کو کامیاب بنانے کے لیے پارٹی میں کافی سدھار کی ضرورت ہے۔ کانگریس کے ایک اور لیڈر G نرنجن نے کہا کہ اگر تلنگانہ مسئلے کی یکسوئی نہیں کی گئی تو پارٹی کو اس سے شدید نقصان ہوگا۔ انہوں نے ضلع صدور اور نامزد عہدوں پر فوری تقررات کا مطالبہ کیا ہے۔
ریاستی وزیر کنڈا مرلی نے کہا کہ گریجن اور اقلیتوں کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ طبقات آہستہ آہستہ پارٹی سے دور ہو رہے ہیں۔ کنڈا مرلی نے نامزد عہدوں کے لیے گریجنوں اور اقلیتوں کو بھی مؤثر نمائندگی کی وکالت کی۔ انہوں نے کہا کہ وائی ایس آر کے دور میں دلتوں کے ساتھ ہوئی ناانصافی کے موضوع پر دیے گئے ان کے بیان پر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو اس کی وضاحت کے لیے تیار ہے۔ ایک اور اقلیتی لیڈر عابد رسول خان نے کہا کہ ریاست کے مسلمانوں کی اکثریت علیحدہ تلنگانہ کی مخالف ہے کیونکہ مسلمانوں میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ اگر علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل عمل میں لائی جاتی ہے تو بی جے پی مضبوط ہوگی۔ عابد رسول خان نے کہا کہ کئی مسلمان کانگریس کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن انہیں مؤثر طور پر نمائندگی نہیں دی جا رہی ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ویلا روی نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں کوئی مسائل نہیں ہیں، صرف بنیادی سطح سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر پی سی سی اور وزیر اعلیٰ دونوں ہی بہتر طور سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مختلف سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نامزد عہدوں کے سلسلے میں نمائندگیاں کم وصول ہوئی ہیں۔ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کی حکمت عملیوں کو دیکھنے کے بعد ہی کانگریس اپنی حکمت عملی تیار کرے گی۔ ویلا روی نے کہا کہ وائی ایس آر کانگریس کے مضبوط لیڈر تھے لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ اب کانگریس میں کوئی مضبوط قائد نہیں ہے۔ جگن سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ وہ سیاست میں ابھی بچہ ہے۔ ڈی ایل رویندر ریڈی اور شنکر راؤ کے بیانات سے متعلق پوچھے جانے پر ویلا روی نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے دورے دلی اور مرکزی وزیر ویلا روی کے دورے حیدرآباد کی وجہ سے ریاست میں سرکاری کام کاج پر اثر پڑا ہے۔ سیکریٹریٹ میں سرکاری سرگرمیاں ٹھپ دکھائی دے رہی تھی کیونکہ منگل کے دن کئی وزراء سیکریٹریٹ نہیں آئے۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ وزراء پرجا پدھم پروگرام میں مصروف ہیں جبکہ یہی وزراء گاندھی بھون میں ویلا روی کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے منگل کے دن بلدی سرکل 17 اور 18 سکندرآباد اور ملکاج گیری کے دفاتر کا اچانک دورہ کرتے ہوئے وہاں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ میئر کے ہمراہ اسپیشل کمشنر بلدیہ نوین متل اور دیگر عہدیدار تھے۔ ماجد حسین نے سٹیزن سروس سینٹرز کی خدمات کو مزید مؤثر بنانے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ نارتھ زون بلدی دفتر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے میئر نے بتایا کہ سٹیزن سروس سینٹرز کے قیام کا مقصد شہریوں کو ایک وقت مقررہ میں تمام سہولتوں کی فراہمی ہے تاکہ شہری بلدی دفاتر کے چکر کاٹنے اور عہدیداروں کی ہراسانی سے محفوظ رہ سکیں۔ میئر گریٹر حیدرآباد نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی کی جانب سے سمر ایکشن پلان کو قطعیت دی گئی ہے۔ ہر کارپوریٹر کو اس کے لیے 2 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے بلدی حلقوں میں گرما کے دوران کھیل کے فروغ کے لیے اقدامات کریں۔ سے ہو سکتا ہے اس کو دور کیا جا سکے، اور جب ہمارے فریکوینٹ وزٹ سے بس یہی پتا چل رہا ہے کہ سٹیزن سینٹر سے ایک انورٹ سسٹم جیسا کام کر رہے ہیں اور بعد میں پھر وہی پرٹیکولر سٹیزن کو آفیسر کے پیچھے بھاگنا پڑ رہا ہے اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے، جو قابل برداشت بالکل نہیں ہے۔ اس پہ سخت سے سخت اقدامات لیے جائیں گے اور اس کے بعد جو نان اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ جو فوراً ایشو کرنا ہے، جس کے واسطے جنوری میں ایک سرکولر بھی نکلا گیا تھا ہیڈ آفس سے کہ نان اویلیبلٹی سرٹیفکیٹ فوراً دے، اور اس پہ یہ ریمارکس بھی لکھ دیں کہ یہ ایک آئی ڈی پروف نہیں ہے، یہ ایک ریسیڈنس پروف نہیں ہے۔ بس ان کو جو مجسٹریٹ کر جا کے جو برتھ سرٹیفکیٹ کے واسطے جو آگے کے فارمیلٹیز ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور جب یہ انسپیکشنز میں یہ معلوم ہے کہ نان اویلیبلٹی سرٹیفکیٹس بھی قریباً 1-1.5 مہینے سے پینڈنگ پڑے ہوئے، جس کے لیے ہم نے سخت ایکشن لیں گے۔ میں نے ایکسپلینیشن کال فار کیا ہے، زونل کمشنر صاحب ایکسپلینیشن منگائیں گے اور مجھے اپڈیٹ کریں گے۔ اف یو ڈونٹ فائنڈ اٹ سیٹسفیکٹری نیسیسری ڈسپلنری ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ دی کنسرنڈ آفیسرز۔ ریاستی حج کمیٹی کی نمائندگی پر ریجنل پاسپورٹ آفس سفر مقدس کے خواہش مند مزید 100 درخواست گزاروں کے پاسپورٹس جاری کرے گا۔ ان درخواست گزاروں کو 19 اپریل کو سپہر 3 بجے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹس حوالے کیے جائیں گے۔ ریاستی حج کمیٹی کے صدرنشین سید خلیل الدین احمد، سی ای او ایس اے شکور اور رکن حج کمیٹی محمود حسین نے منگل کو ریجنل پاسپورٹ آفیسر ڈاکٹر سریکر ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے پاسپورٹ حوالگی کے پروگرام کو قطعیت دینے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے حج کمیٹی کے صدر نشین سید خلیل الدین احمد نے بتایا کہ 921 درخواست گزار
جن کی پولیس انکوائری نہیں ہوئی تھی ان کے حلف نامے کو حاصل کرتے ہوئے پاسپورٹ آفس سے نمائندگی کی گئی تھی، جن میں سے 100 درخواست گزاروں کی پولیس انکوائری مکمل ہو چکی ہے، جنہیں 19 اپریل کو پاسپورٹ جاری کیے جائیں گے۔ حج کمیٹی کے عہدیداروں نے بتایا کہ مابقی 821 درخواست گزاروں کو 1 سال کی مدت کے پاسپورٹس 23 اپریل کو جاری کیے جائیں گے۔ ایسے درخواست گزاروں کو یہ پاسپورٹس جاری کیے جائیں گے جنہوں نے اپنے حلف نامے حج ہاؤس میں جمع کرواتے ہوئے ٹوکن حاصل کیے ہوں۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود سید محمد احمد اللہ نے زندگی میں حج سبسڈی کی سہولت سے صرف ایک بار استفادے کی تجویز کو معقول قرار دیا ہے۔ میڈیا کے لیے جاری کیے گئے بیان میں احمد اللہ نے کہا کہ اس تجویز سے کئی مستحق مسلمانوں کو مقدس فریضہ حج کی سعادت سے مشرف ہونے کا موقع ملے گا۔ احمد اللہ نے بتایا کہ انہوں نے ہی سال 2011 میں مرکزی وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا سے نمائندگی کرتے ہوئے اس جانب توجہ مبذول کرائی تھی۔ اپوزیشن تلگو دیشم پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ ریاستی حکومت خصوصی معاشی زونز کے نام پر جو سرکاری اراضیات کا الاٹمنٹ کیا ہے اس میں بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں ہوئی ہیں۔ تلگو دیشم لیڈر کے شیوا پرساد نے میڈیا کو بتایا کہ 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اراضی SEZ کے لیے الاٹ کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے من مانی کرتے ہوئے کوڑیوں کے داموں پر یہ اراضیات مختلف کمپنیوں کو فراہم کی ہیں۔ کے شیوا پرساد راؤ نے الزام لگایا کہ حکومت تمام محاذوں پر ناکام ہو گئی ہے۔ مجلس اتحاد مسلمین کے جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری نے حلقہ اسمبلی بہادرپورہ کے بلدی حلقہ دودھ باولی میں پرجا پتم پروگرام کے تحت دورہ کیا۔ مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ سرکاری عہدیداروں اور متعلقہ رکن بلدیہ ایم اے غفار کے ہمراہ انہوں نے عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل دریافت کیے اور عہدیداروں کو مشورہ دیا کہ وہ ریشن کارڈز کی اجرائی کے عمل میں تیزی لائیں۔ تو ASO آفس سے بالکل یہ مسئلے میں لاپرواہی ہو رہی ہے، حکومت اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہی ہے۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ راشن کارڈ سے محروم ہیں اور یہ محرومی کا سب سے زیادہ شکار غریب لوگ ہوتے ہیں۔ پیسے والوں کو راشن کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، غریب لوگوں کو راشن کارڈ کی ضرورت ہے۔ سرکاری قیمتوں پہ اس کو اناج ملتا ہے، اس کو بہت سارے سہولتیں ملتے ہیں، خصوصاً وائٹ راشن کارڈ جس کے پاس ہے ان کو کافی سہولت حکومت مہیا کی ہے۔ ہمارا مطالبہ حکومت کی کہ یہ پروگرام جو پرجا پتم رکھے ہیں اس میں عوام سے جتنے بھی وعدے کارپوریٹر سے یا MLA سے کرا رہے ہیں اس کو فلفل کیجئے، فوری اس کو پورا کیجئے، ورنہ عوام کے سامنے ہم کو پیش کر کے بدزنی کا موقع فراہم نہ کرے۔ ہم توقع کریں گے حکومت اس کو ایمانداری کے ساتھ یہ مسائل کو حل کرے گی، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر مسائل میں حل میں کوتاہی ہوں گی، حکومت کی طرف سے تاخیر ہوں گی تو ہم حکومت کے محتاج نہیں ہیں، ہم اپنے بلبوتے پر مسائل کو حل کرا کے پبلک کو سہولت پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ اس معاملے میں ہم کبھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ شکریہ۔ رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان نے کلکٹر حیدرآباد نٹراجن گلزار اور مقامی رکن بلدیہ محمد غوث پاشا کے ساتھ پرجا پتم پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر محکمہ بلدیہ، برقی اور آبرسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ بھارت گراؤنڈ ملے پلی میں منعقد ہوئے اس پروگرام میں 4 مستحق خاندانوں کو فیملی بینیفٹ اسکیم کے تحت فی خاندان 5000 روپے کے چیکس دیے گئے۔ بعد ازاں رکن اسمبلی نے کلکٹر حیدرآباد نٹراجن گلزار اور محمد غوث پاشا کے ساتھ آغاپورہ اور دھوبی گھاٹ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایک سرکاری اراضی کی نشاندہی کرتے ہوئے کلکٹر سے مطالبہ کیا کہ وہ اس اراضی پر 50 مکانات تعمیر کروا کر غریبوں کو دیں۔ کلکٹر نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ نامپلی میں واقع درگاہ یوسفین سے بازار گھاٹ تک کی سڑک کو کشادہ کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ حلقہ اسمبلی چارمینار کے بلدی حلقے گھانسی بازار میں پرجا پتم پروگرام کا رکن اسمبلی چارمینار نے بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت کے کسی بھی پروگرام میں تعاون کرتی ہے، لیکن اعلیٰ سرکاری عہدیدار پرجا پتم سے لاپرواہی برت رہے ہیں۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ بلدیہ کے AE اور دیگر عہدیدار اس پروگرام میں غیر حاضر رہے، جس پر وہ بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عہدیداروں کی موجودگی میں ہی وہ اس پروگرام میں حصہ لیں گے۔ رکن بلدیہ شکیل محمود نے پرجا پتم پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے اپنے ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ منگل کی صبح انہوں نے چارمینار ڈویژن کی ڈویژنل کوآپریٹو آفیسر رمنا ساردا کے ہمراہ مسجد کمیلی، باغ لشکر جنگ، ناگا بولی، روشن تکیہ دل، الماس مسجد، برہمن واڑی، سنتے پیر کی درگاہ،
جاندہ گلی اور دبیر پورہ کے علاقوں کا دورہ کر کے عوام سے ان کے مسائل دریافت کیے اور متعلقہ عہدیداروں کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ اس موقع پر محکمہ بلدیہ، برقی اور آب رسانی کے عہدیدار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ راحت بیت المال اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ اور نظامیہ یونانی جنرل ہاسپٹل کے تعاون و اشتراک کے ذریعے 18 اپریل کو سلطان شاہی پلے گراؤنڈ میں مفت ختنہ کیمپ منعقد کیا جا رہا ہے۔ مجلسی اراکین بلدیہ مکرم علی، وجاہت علی خان اور منتظمین نے اپیل کی ہے کہ ضرورت مند اس کیمپ سے استفادہ کریں۔ فلک نما سے متصل علاقوں میں عوام پانی کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقامی افراد نے 4TV کے ذریعے ارباب مجاز سے درخواست کی ہے کہ ترقیاتی کاموں کی تکمیل تک ان کے لیے متبادل طریقوں سے پانی کی سربراہی کا انتظام کیا جائے۔ ریلوے پولیس کی جانب سے مسافرین کو سارقوں سے محفوظ رہنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر مختلف تجاویز پر مشتمل بورڈ آویزاں کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں منگل کو ساؤتھ سینٹرل ریلوے کی جانب سے ایک CD بھی جاری کی گئی۔ ریلوے پولیس کے عہدیدار نے مسافرین سے درخواست کی ہے کہ وہ دوران سفر کھڑکی کے قریب زیورات پہن کر نہ بیٹھیں اور سفر میں موجود اجنبی افراد کو اپنا سامان نگرانی کے لیے حوالے نہ کریں۔ ریلوے پولیس نے مسافرین سے اپنے زیورات کو سوٹ کیس یا پھر صندوق میں رکھ کر اسے قفل ڈالنے کا بھی مشورہ دیا ہے۔ بلدیہ کے کو آپشن ممبر محمد جانی میاں محکمہ بلدیہ کے زونل کمشنر کے ہمراہ شیخ پیٹ، ویرات کالونی، فاطمہ کالونی اور حکیم شاہ کالونی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر جوبلی ہلز ڈویژن کے مجلسی انچارج گیانیشور نائیڈو بھی موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ مقامی کانگریس کے رکن بلدیہ سدھاکر لڈو اقلیتی علاقوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اکثریتی فرقے کے علاقوں کے مسائل کی یکسوئی کر رہے ہیں۔ اقلیتی طبقے کے رہائشی علاقوں میں بنیادی مسائل کی یکسوئی کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے اور نالوں میں کچرا جمع ہونے سے پانی کی نکاسی نہیں ہو رہی ہے، جس سے حفظان صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مچھروں کی کثرت سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ زونل کمشنر بلدیہ نے جانی میاں کو تیقن دیا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر تمام مسائل کی یکسوئی کریں گے۔ جانی میاں نے الزام لگایا کہ سدھاکر لڈو عوامی نمائندے ہوتے ہوئے 2 فرقوں میں جانبداری برت رہے ہیں۔ مادنہ پیٹ اور سعید آباد میں پیش آئے واقعات کے سلسلے میں پولیس کی جانب سے کی جا رہی کارروائیوں کے خلاف بی جے پی نے مادنہ پیٹ پولیس اسٹیشن کے روبرو دھرنا دیا۔ بی جے پی قائدین کے ہمراہ اکثریتی فرقے کی خواتین کی کثیر تعداد تھی۔ بی جے پی لیڈر بدم بال ریڈی اور مقامی کوآپریٹر سہادیو یادو نے پولیس پر اکثریتی فرقے کے نوجوانوں کو ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا۔ ملے پلی کی بڑی مسجد سے متصل مٹن اور چکن مارکیٹ کو دوبارہ کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ مقامی رکن بلدیہ غوث پاشا نے کلکٹر حیدرآباد نٹراجن گلزار اور آصف نگر منڈل کے MRO چندرا کلا کے ساتھ دورہ کر کے عمارت کا جائزہ لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ قریب 25 سال قدیم اس مارکیٹ کو عمارت کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، لیکن اسے ضروری آہک پاشی کے بعد عنقریب کھول دیا جائے گا۔ رنگ روڈ پر واقع ایک دکان کو آگ لگنے سے قریب 4 لاکھ روپے مالیاتی اشیاء جل کر خاکستر ہو گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پیر کی شب قریب 9 بجے یہ واقعہ پیش آیا۔ آتش فرو عملے نے قریب 1 گھنٹے تک کوشش کر کے آگ بجھائی۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ لنگر ہاؤس پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اتاپور راجندر نگر میں ایک موٹر سائیکل سوار لاری کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی زخمی ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ پیر کی شب الیاس اپنے ساتھی محمد بشیر کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ وہ حیدرگوڑا چوراہے کے قریب پلر نمبر 143 کے پاس یو ٹرن لے رہے تھے کہ ایک تیز رفتار لاری کی زد میں آ کر برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ پولیس لاری ڈرائیور کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ ریلوے پولیس سکندرآباد نے گانجے کی اسمگلنگ میں ملوث بین ریاستی ٹولی کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریلوے پولیس کے عہدیدار کے اشرف نے بتایا کہ اوڈیشہ کے ساکنان کے راجندر گوڑ، بلرام پردھان، گنگادھر پردھان اور بھلو ساہو کو منگل کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب یہ چاروں وشاکھا ایکسپریس میں 60 کلو گانجا گجرات منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولیس نے اس ٹولی کے قبضے سے 1 لاکھ روپے مالیت کے گانجے کو ضبط کیا۔
گولکنڈہ پولیس نے دلی کے رہنے والے 2 افراد کا اغوا کر کے 10,000 روپے رقم کھینچنے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ انسپکٹر گولکنڈہ پولیس محمد وحید الدین نے میڈیا کو بتایا کہ دستگیر اور عارف کو پیر کی شام گرفتار کر لیا گیا۔ ان دونوں نے اپنے 2 ساتھی اسلم اور اجمل کے ساتھ مل کر 10 اپریل کو دلی کے رہنے والے ندیم اور عامر کا اغوا کیا اور ان کی پٹائی کر کے 10,000 روپے چھین لیے۔ بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ندیم اور عامر کیٹرنگ کے کاروبار کے سلسلے میں حیدرآباد آئے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے گولکنڈہ پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے کارروائی کر کے دستگیر اور عارف کو گرفتار کر لیا، جبکہ اجمل اور اسلم مفرور ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اغوا کنندوں میں سے 2 کا تعلق ملے پلی سے ہے اور 2 کا گولکنڈے کے علاقے سے ہے۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو منگل کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا۔ گڈی ملکا پور چوراہے کے پاس ایک معصوم لڑکا ٹپر کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ منگل کے دن دوپہر کے اوقات میں کچرا چننے والا ایک شخص اپنے 3 سالہ لڑکے کو کچرے کے رکشہ میں بٹھا کر جا رہا تھا کہ لڑکا اچانک نیچے پھسل گیا اور اسے ایک تیز رفتار ٹپر نے رون دیا۔ اس دل خراش واقعے میں 3 سالہ معصوم برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ مقامی افراد نے ڈرائیور کو پکڑ کر ٹپا چبوترا پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھول باغ کالا ڈیرا کا رہنے والا 15 سالہ لڑکا محمد جعفر لاپتہ ہو گیا ہے۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ چادر گھاٹ پولیس کو اطلاع دی جائے۔ منگل ہاٹ پولیس حدود میں رہنے والے 32 سالہ مہیش 13 اپریل سے لاپتہ ہیں۔ وہ قرض کے بوجھ سے گھبرا کر گھر سے چلے گئے تھے۔ کسی کو نظر آ جائے تو خواہش کی گئی ہے کہ منگل ہاٹ پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں اہم خبروں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ سرکاری عہدیدار سوالات کے جوابات دینے میں ناکام، پی اے سی اجلاس میں عہدیداروں پر ارکان کی شدید برہمی۔ پردیش کانگریس میں کوئی مسائل نہیں، صرف بنیادی سطح سے کام کرنے کی ضرورت، ریاستی قائدین سے ملاقات کے بعد ویلار روی کا بیان۔ فریض حج کی ادائیگی کے خواہش مند مزید 100 درخواست گزاروں کو پاسپورٹس جاری کرنے کا فیصلہ، حج کمیٹی کی کامیاب نمائندگی۔ وشاکھا ایکسپریس سے 60 کلو گانجا گجرات منتقل کرنے کی کوشش، بین ریاستی ٹولی کے 4 ارکان گرفتار۔ اور حیدرگڑھ عطاپور چوراہے پر سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک، خاتی لاری ڈرائیور گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔